ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت فضیل بن عیاض کی توبہ کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا اولیاء میں ایک بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ اب خواجہ معین الدین رحمہ اللہ تعالی کے مشائخ عظام میں سے توبہ سے قبل آپ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے۔ فضیل ڈاکو کے نام سے زمانہ آپ کو جانتا تھا، لیکن جب آپ نے توبہ کی پھر اولیاء میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ آپ ڈاکوؤں کے سردار تھے، بہت سارے ڈاکو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت ایک قافلے نے جنگل میں قیام کیا اور اس قافلے میں ایک شخص اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، یعنی وہ توبہ کر لیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں راہزنی سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ فضیل اب اللہ سے ڈرنے لگا ہے، اب میں راہزنی سے توبہ کرتا ہوں، ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ وہاں پر توبہ کی پہلی برکت یہ نازل ہوئی کہ آپ کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے بھی توبہ کر لی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ میرا راستہ اور ہے اور تمہارا راستہ اور ہے، میں نے اب صدق دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے، تو آپ کی اس سچی توبہ کی برکت یہ نازل ہوئی کہ آپ کے ساتھیوں نے بھی توبہ کر لی، اور وہ کہنے لگے کہ جہاں راہ زنی کے اندر ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے، وہاں توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار، آپ جو حکم فرمائیں گے وہی آپ کا حکم مانا جائے گا۔ اور اس کے بعد فضیل نے فرمایا کہ جن لوگوں سے ہم نے مال لوٹا ہے جہاں تک ہو سکے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ایک قریبی گاؤں وہاں یہودی ایک رہتا ہے، کچھ ہی دن قبل ہم نے اس کے قافلے کو لوٹا ہے، اس یہودی سے جا کر ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضرت فضیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی میں اس یہودی کے گھر آئے۔ یہودی نے جب فضیل کو دیکھا تو کہنے لگا فضیل ڈاکو آ گیا، وہ گھبرا گیا، لیکن حضرت فضیل کی آنکھوں میں تو آنسو تھے۔ ہم نے فرمایا آج ہم ڈاکہ زنی کے لیے نہیں بلکہ تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے جو تیرا قافلہ لوٹا ہے اس پر ہم تجھ سے معذرت کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ تم سے میں بدلہ لوں گا، چونکہ اب تم نے توبہ کر لی اور تم میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے ہو، تو اس لیے میں تمہیں اس وجہ سے معاف کروں گا کہ تو نے میری جو سونے کی اونٹ غصب کی ہے وہ مجھے واپس کر دو، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہودی تورات پڑھنے والا تھا اور اس نے تورات میں یہ لکھا ہوا پایا تھا کہ جو مسلمان صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس کے بعد فضیل نے کہا وہ اینٹ تو ختم ہو چکی، وہ ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ تو وہاں وہ یہودی کہنے لگا اے فضیل تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں سے مٹی کی اینٹ بنا کر لے آؤ، میں سمجھوں گا کہ یہ سونے کی اینٹ ہے، میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ حضرت فضیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں گئے اور وہاں پر آپ نے مٹی کی اینٹیں تیار کی۔ جب سوکھ گئیں تو ایک بوریے کے اندر ڈالی اور لے کر اس یہودی کو دی۔ یہودی نے جب اس بوریے کا منہ کھولا اور دیکھا اس میں تو سونے کی اینٹیں ہیں، اس نے ایک اینٹ نکالی اور دیکھا کہ یہ تو خالص سونا ہے۔ تو وہاں پر حضرت فضیل ان کے ساتھی بھی بڑے حیران ہوئے، یہ تو ہم نے مٹی کی اینٹیں بنائی ہوئی، سونے کی اینٹیں کیسے بن گئی؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اے فضیل تو نے صدق دل کے ساتھ توبہ کی تو ہم نے تمہاری اس توبہ کی برکت سے اس مٹی کو سونا بنا دیا۔ اور پھر توبہ کی ایک اور برکت ظاہر ہوئی تو اس یہودی نے بھی توبہ کر لی اور اس نے حضرت فضیل بن عیاض کے ہاتھ پر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جو بندہ صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیتا اللہ تعالیٰ پھر اس پر بڑا ہی کرم فرماتا ہے۔ فضیل پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، جب صدق دل کے ساتھ توبہ کی اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا اور بڑے بڑے مشائخ عظام میں
آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت فضیل بن عیاض کے درجات بلند فرمائے، آپ کا فیضان تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔